السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مسلما يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اپنائے گا یا قبول کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو خسارہ ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو، اعمال کی طرف جلدی کرو ایسے فتنے کے دور میں جس کے اندر فتنے جو ہے تاریکی رات کی طرح چھا جائیں گے، اور آدمی اس کے اندر صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، یا شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں کیا کرے گا، فروخت کر دے گا. محترم حضرات، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر جب نظر دوڑائیں گے تو یہ چیز ہمیں نظر آئے گی کہ آج کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر لا دینیت کا ماحول بنا ہوا ہے، کس طرح آج لوگوں کو اس دین اسلام سے متنفر کر کے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ بہت سخت اور بہت تنگی والا مذہب ہے. ہمارے سامنے کتنی جیتی جاگتی مثال ہے کہ کالج کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اسلام میں تو اتنی سختی ہے اور اتنی پابندی ہے کہ آپ کسی ایک لڑکے سے بات بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارا اسلام ہے، یہ تو حیا کا تقاضا ہے، لیکن بار بار اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ نہیں، یہ تو بس ایک تنگی ہے، یہ ایک دباؤ ہے. جب اس طرح کی جب باتیں بار بار اس کے ذہن پر جب ڈالی جاتی ہے تو ایک دن وہ بھی تنگ آ کر یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کسی لڑکے سے غیر محرم سے بات کرنا، لیکن ہمارا اسلام چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم کیا ہے اپنے آپ کو بچائے رکھتے، اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے. لیکن پھر آخر کار وہ کیا کرتی ہے، دین اسلام سے متنفر ہو کر اس چیز کو قبول کر لیتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ ارتداد کی جال میں جا کر پھنس جاتی ہے اور وہ لا دینیت کا مکمل شکار ہو جاتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بس، بلکہ لا دینیت کے تعلق سے اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں جو محنت کر رہی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے سینٹر بنا کے رکھے ہیں. یوٹیوب کے اندر کئی ان کے چینل ہے، آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان دین اسلام سے متنفر ہو کر بے سہارا جب ہو جاتا ہے اپنے گھر سے، اس کے خاندان والے جب اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس انسان کو جو لا دینیت کا شکار ہو چکا اس کو وہ سہارا دیتے ہیں اور اس کی وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. یہ آج ہمارے معاشرے کا، آج ہمارے ماحول کا یہ حال ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جب ہم دیکھیں گے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کتنی برائیاں عام ہو چکی ہے. اس کو ہم لا دینیت تو نہیں کہیں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر انسان ملوث ہو چکا ہے کہ اس کے دل سے اس چیز کی برائی بھی ختم ہو گئی ہے، اور ایک دن پھر کیا ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو دین اسلام سے نفرت ہونے لگتی ہے. مثلا ہمارے اندر جو برائی پائی جاتی ہے وہ ہے مالی بے ترتیبی، آپس میں حسد، بغض، کینہ، رشتہ داری کو آپس میں توڑنا، یہ تمام چیزیں. جبکہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک کیا ایک پسندیدہ دین ہے، تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اسلام کے اندر غور و فکر کرتے اور دیکھتے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہ رہا ہے. لیکن ہم نے پڑھا نہیں، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم قرآن کے اوپر نظر دوڑاتے اور جو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے اس کے اوپر ہم کیا کرتے، عمل کرتے. لیکن جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کی ہم دنیا بھی تنگ کر دیں گے اور آخرت بھی تنگ کر دیں گے، اور کل کو اس کا حشر اندھوں کے ساتھ میں ہوگا. پھر وہ بندہ پوچھے گا کہ میرے رب کہ تو نے میرا حشر اندھوں کے ساتھ میں کیوں کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے جس طرح دنیا کے اندر میرے احکام، میری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو اس طرح آج میں نے بھی تجھے کیا بھلا دیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو کیا تنگ کر دوں گا.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت میں میں اس کا حشر اندھوں کے ساتھ میں کروں گا۔ اور اس کے برعکس اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو انسان پاک باز زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور یہ کیا ہے، یہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں اصل جو اسلام جو مذہب جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصريح يسعك الفضاء